الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ عز و جل لیول 4 کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ ہمارا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر ہم اپنی 2 کتابیں مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم اپنی تیسری کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ ہے بہار شریعت، جس کے مصنف مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ ہے۔ میں نے فائل وہی والی کھولی ہوئی ہے جو تخصصی کی توقید کے نصاب کی فائل ہے، جس کے اندر منتخب ابواب ہیں، تو اسی فائل سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو اسکرین پر دیکھ لیں، چاہیں تو اپنے پاس کتاب کھولنا چاہیں، جس انداز سے چاہیں اس انداز سے آپ کھول سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے وقتوں کا بیان۔ جیسا کہ مصنف علیہ رحمہ کی عادت ہے کہ ہر باب میں ابتدا کے اندر آیت مبارکہ ذکر کرتے ہیں، پھر احادیث ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی فرمایا کہ یہاں پہ پہلے احادیث ذکر کی ہیں، پہلے آیت مبارکہ ذکر کی ہیں، پھر احادیث ذکر کی ہیں۔ تو ابتداً جو آیت مبارکہ، قال اللہ تعالی ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے، وقت باندھا ہوا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اور اللہ کی تسبیح کرو، اور نہیں ہے، اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تمہیں شام ہو، یعنی نماز مغرب و عشاء، اور جس وقت صبح ہو، نماز فجر، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں اور پچھلے پہر کو، یعنی نماز عصر، اور جب تمہیں دن ڈھلے، یعنی نماز ظہر۔ تو ان پہلی آیت مبارکہ سے ہمیں مطلق نماز کا حکم پتہ چلا، اور اس آیت مبارکہ سے 5 نمازوں کا ہمیں حکم معلوم ہوا، اور بھی مزید آیت مبارکہ ہیں جن کے ذریعے 26 پارے کی آیت مبارکہ ہے، ادبار السجود والی جو آیت مبارکہ ہے، اس طرح اور بھی 27 پارے میں بھی غالباً آیت مبارکہ ہے۔ بعض نے ان آیت سے بھی یہی میں بھی تصویر وغیرہ کے الفاظ ہیں، تو بعض نے ان آیت مبارکہ سے بھی نمازوں کا ہی معنی لیا ہے۔ تو ان آیتوں سے بھی تمام سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت وغیرہ ان آیتوں سے ثابت ہوتی ہے۔ احادیث، تو یہ آیتیں آپ کو یاد کر لینی ہے، یہ کام بھی آئیں گی اور اہمیت بھی ہے، اور یہ کم از کم کو ہمیں ایک آیت تو یاد ہونی ہی چاہیے۔ احادیث، کافی سارے احادیث ذکر فرما رہے ہیں، اس میں سے بھی کچھ آپ یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ کافی سارے فوائد آپ کو دیکھنے میں آئیں گے۔ اور یہ احادیث کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمارے موضوع سے تو تعلق نہیں رکھتی، لیکن بات جب اہل سنت کی ہوتی ہے، عقائد اہل سنت کی بات ہے، تو اس اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہمارے مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ حنفیت کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی احناف کا مذہب احادیث کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا رد صاحب بار شریعت علیہ الرحمہ نے، مصنف بار شریعت علیہ الرحمہ نے کر دیا۔ یہ ہر باب کی شروع میں احادیث ہی ذکر کر دی، کہ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی احناف کی بنیاد، بہت یہ بڑا اعتراض چلتا ہے غیر مقلدین کی طرف سے، یہ جنہوں نے مطالعہ وغیرہ کیا ہوگا ان کو ان کا اس کا اندازہ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا باب ہے، سمجھ لیجئے کہ اس پر کافی اعتراض چلتا ہے کہ باقاعدہ احناف کو ابھی بھی آج کے دور میں بھی اصحاب الرائے کہا جاتا ہے، یعنی کہ عقل والے۔ ہمارے یہاں پہ ہمارے نزدیک ایک پورا استحسان کا باب ہے جو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ یہ استحسان کیا ہوتا ہے؟ یہ قیاس خفی کہلاتا ہے،
یہ قیاس کی ایک قسم ہوتی ہے جو کسی بھی امام کے نزدیک نہیں ہے، یہ عقل کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اصحاب رائے کہا جاتا ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم احادیث پر عقل کو ترجیح دیتے۔ تو صاحب بار شریعت کے احادیث کے ذریعے تمام باتوں کو سب کھلا رد ہوتا ہے، اتنا بہترین قسم کا رد ہوتا ہے کہ اگر ہم ان احادیث کو ہر باب کی پہلے احادیث کو یاد کر لیں تو ہم کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں، بھائی دیکھ لو ہم فقہ کو ہمارے کو ایسی نہیں ہے ہم عقل پہ چلا رہے ہوں، ہم ہر باب پر ہمارے علماء کرام نے احادیث لکھی ہوئی ہیں، ہمارے جو ابواب ہیں وہ بغیر احادیث کے نہیں ہے، صرف عقل پر نہیں ہے، بلکہ ہم عقل کے ذریعے ان کو مزید تقویت بخشتے ہیں۔ لیکن ہماری جو بنیاد ہے وہ احادیث کے اوپر ہے، ہماری جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت پر ہے۔ تو یہ ذرا آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ اکثر یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پر کی آیت اور احادیث کو بار شریعت سے چھوڑ کے ہم صرف فقہی مسائل جو نا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو چلے مسائل جب دیکھنے ہو تو جب تک تو سمجھ آتا ہے، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث بھی اس میں ذکر کی گئی ہیں، تو ضرورت کے وقت استعمال ان کو کیا جا سکتا ہے۔ خیر موضوع سائڈ کی ایک بات تھی، لیکن فوائد کے پیش نظر میں نے آپ کو ذکر کر دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1، حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر دو ہیں، ایک وہ جس میں کھانا حرام ہے یعنی روزہ دار کے لیے، اور نماز حلال یعنی کہ فجر صادق، وہی والی جو ہمارے یہاں پہ فجر جو کہلاتی ہے، اور دوسری وہ کہ اس میں نماز فجر حرام اور کھانا حلال، اور یہ کون سی ہے؟ فجر کاذب، فجر مستقل۔ رسائی ابو ہریرہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس شخص نے فجر کی ایک رکعت قبل طلوع آفتاب پا لی، اس حدیث پاک کو سمجھیے گا، تو اس نے نماز پا لی، یعنی اس پر نماز فرض ہو گئی۔ نماز پا لی سے مراد کیا؟ نماز اس پر فرض ہو گئی۔ اور جسے ایک رکعت عصر کی قبل غروب آفتاب مل گئی، اس نے نماز پا لی، یعنی اس کی نماز ہو گئی۔ یعنی دونوں جگہ رکعات سے تکبیر اولا تکبیر تحریمہ مراد لی جائے گی، یعنی عصر کی نیت باندھ لی تکبیر تحریمہ کے لیے، اس وقت تک آفتاب نہ ڈوبا تھا، پھر ڈوب گیا، نماز ہو گئی۔ اور کافر مسلمان ہوا یا بچہ بالغ ہوا، اس وقت کے آفتاب طلوع ہونے تک تکبیر تحریمہ کہہ لینے کا وقت باقی تھا، اس فجر کی نماز اس پر فرض ہو گئی، قضا پڑے، لیکن پڑھ تو سکتا نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہے، قضا پڑے گا۔ اور طلوع آفتاب کے بعد مسلمان یا بالغ ہوا تو وہ نماز اس پر فرض نہ ہوئی۔ حدیث پاک بھی ہو گئی اور ساتھ میں اس کی شرح بھی بیان فرما دی، مختصر لفظوں کے اندر جامع بات کہہ کر بات کو مکمل فرما دیا۔ ترمذی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ دہلمی کی روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ اس سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، یعنی اسی طرح اجالے میں پڑھنے سے۔ اور دہلمی کی دوسری روایت انہی سے ہے کہ جو فجر کو روشن کر کے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور قلب کو منور کرے گا اور اس کی نماز قبول فرمائے گا۔ طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ فطرت یعنی دین حق پر رہے گی جب تک فجر کو اجالے میں پڑھے گی۔ امام احمد و ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے لیے اول و آخر ہے۔ بہترین، یہ بہت بڑی دلیل ہے، انشاءاللہ یہ موقع ملا آگے بات آئے گی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ اس طرح رد ہوتا ہے، یہ امام شافعی کے رد کے اوپر حدیث پاک استعمال ہوتی ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت صرف اور صرف، چلے ابھی ہاتھوں ہاتھی عرض کر دیتا ہوں بعد میں یاد رہے نہ رہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت صرف اتنی دیر ہے کہ جتنی دیر کے اندر مغرب کی رکعتیں پڑھ لی جائیں، یعنی کہ فرض رکعت پڑھ لی جائیں اور سنت قضا وضو وغیرہ کر کے اتنی دیر نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا اور انتہا کا وقت ایک ہی ہے، اس پر انہوں نے دلائل دیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ نماز کے لیے اول کا وقت الگ ہے اور آخر کا وقت الگ ہے، ہر نماز کے لیے اول الگ ہے آخر الگ ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اقبال بھائی؟
ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ان کو دلیل دی کہ بھائی ہر نماز کے لیے اول و آخر الگ الگ ہے، تو مغرب کی نماز کے لیے بھی اول و آخر الگ الگ ہے. ہر نماز کے لیے حضور نے فرمایا. تو ہر نماز کے لیے تو اس سے پتہ چلا کہ مغرب کی نماز کے لیے بھی اول و آخر الگ الگ ہوں گے، تو 3 رکعت جتنی مقدار کے لیے ہونا آپ کا جو قول ہے وہ درست نہیں ہوگا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو امام شافعی کا موقف ہے وہ درست نہیں ہے، جو ہمارا احناف کا موقف ہے وہ درست ہے. اچھا یہ بتا دو، امام شافعی کے 2-3 موقفات ہیں نا اس مذہب میں. یعنی کہ ایک مذہب تو یہ والا ہے کہ 3 رکعت والا، کہ جتنی دیر میں نماز مغرب پڑھ سکے اتنی دیر نماز مغرب کا وقت ہے. ایک وہ شفق احمر والا. تو اب تک ہم شفق احمر والا ہم نے زیادہ سنا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ ہم نے زیادہ سنا ہے. باقی ہدایہ وغیرہ کے اندر یہ 3 رکعت والا لکھا ہوا ہے. تو یہ جو رد ہے تو یہ 3 رکعت والے کے حساب سے وہ انشاءاللہ اس کا بھی آ جائے گا آگے. اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ آفتاب ڈھل جائے، اور آخر اس وقت کے عصر کا وقت آ جائے، اور آخر وقت عصر کا اس وقت کے آفتاب کا قرص زرد ہو جائے، اور اول وقت مغرب کا اس وقت کے آفتاب ڈوب جائے، اور اس کا آخر وقت جب شفق ڈوب جائے، اور اول وقت عشاء جب شفق ڈوب جائے، اور آخر وقت جب آدھی رات ہو جائے، یعنی وقت مباح بلا کراہت. یعنی آدھی رات کے بعد پھر کراہت کا وقت شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آدھی رات سے مراد یہ کہ آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے. دیکھ رہے ساتھ ساتھ شرح بھی چل رہی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علم توقید ہمیں آنا چاہیے. اگر علم توقید نہیں آتا ہوگا تو احادیث کو سمجھ بھی نہیں سکتے. بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے. دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء بعض کو کھائے لیتے ہیں. اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہوئی، ایک جاڑے میں ایک گرمی میں. جاڑے یعنی سردی میں. یہ بھی اللہ پاک کے معاملات ہے، سردی میں بھی سانس لیتی ہے، گرمی میں بھی سانس لیتی ہے. صحیح بخاری میں باب الاذان للمسافرین میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. مؤذن نے اذان کہنی چاہی، فرمایا ٹھنڈا کر، پھر قصد کیا، فرمایا ٹھنڈا کر، پھر ارادہ کیا، فرمایا ٹھنڈا کر، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا. انشاءاللہ اس کے اوپر کلام فتح رضی شریف جب ہم پڑھیں گے تو اعلیٰ اس کے اوپر شدید پہنا بہترین قسم کا کلام فرمائیں گے، انشاءاللہ اس کے تحت ہم پڑھیں گے. امام احمد و ابو داؤد، ابو ایوب و عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تاخیر نہ کریں کہ ستارے کچھ جائیں. انشاءاللہ اس کی وضاحت کہ ستارے کب بجھ جاتے ہیں اور اس کی کتنے وقت لگتا ہے انشاءاللہ آگے جب مسئلہ آئے گا اس پر جب کلام کریں گے. ابو داؤد نے عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دن کی نماز یعنی عصر ابر کے دن میں جلدی پڑھو اور مغرب میں تاخیر کرو. حدیث نمبر 12. امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر مشقت ہو جائے گی تو میں ان کو حکم فرما دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرے اور عشاء کی نماز صحائی یا آدھی رات تک مؤخر کر دیتا کہ رب تعالی آسمان پر خاص تجلی رحمت فرماتا ہے اور صبح تک فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی سائل کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ قبول کروں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم رات کو اٹھ کر کوئی کچھ عبادت کر لیا کریں. طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ سے راوی کے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فجر طلوع کر آئے تو کوئی نفل نماز نہیں سوا 2 رکعت فجر کے. بخاری و مسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بعد صبح نماز نہیں تا وقت یہ کہ آفتاب بلند نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد نماز نہیں یہاں تک کہ غروب ہو جائے. صحیحین میں عبداللہ
ثنا بحی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، جب سر کی سیدھ میں آتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔ پھر اس پہ 5ویں اس پر آشا ہے کہ لم نجد هذا الصحیح هذا الحدیث فی الصحیحین، صحیحین کا لکھا ہوا تو لکھا ہے کہ ہم نے اس حدیث پاک کو صحیحین میں نبھایا، لیکن کنز المال شریف وغیرہ کے اندر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 منٹ رکیے، اس کے بعد ہم اپنا سبق کو دوبارہ جاری رکھیں گے۔ یہ رسالہ ہے توقیت غزالی، یہ لکھا گیا رسالہ بندہ مسکین کی جانب سے۔ اس کے اندر بہار شریعت، ہدایہ اور نور الزا، یعنی کہ جو کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں کی جو توقیت کے ابحاث ہیں ان کی تشریح کی گئی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ میں اس کو گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں، تو اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اس سے بھی کچھ نہ کچھ وضاحت انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس میں کافی ساری چیزیں عرض کی گئی ہیں، اور مزید بھی اپنے جامعہ کے طلبہ سے شیئر کیجیے۔ ہوتا یہ ہے کہ توقید کے ابحاث سے تعلق نہ ہونے کی ایسے لکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ محسوس یہ کیا کہ جب دیکھا گیا کہ پڑھائی جا رہی ہے کتاب، لیکن توقید سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے کہ جو ہونے چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب فن سے تعلق نہیں ہوتا تو پھر جسے کہتے ہیں کہ خطائیں ہوتی ہیں، اور طلبہ جو سمجھنا چاہیے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو اس وجہ سے اس کتاب کو لکھا گیا اور باتوں کو جمع کیا گیا، اور بہار شریعت وغیرہ سے وضاحتیں کی گئی حوالہ جات کے ساتھ۔ تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے اپنے تمام طلبہ کے ساتھ، اپنے جو جامعہ وغیرہ کے ساتھ، اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ کوئی اس سے توقید نام ہے اس کا، کیونکہ فن کا ہے تو درس نام تو یہ رکھا جائے گا، لیکن کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اس میں توقید کی باتیں ہیں کہ جو اس طرح کی باتوں یہ لکھی اس لیے گئی ہے کہ تاکہ اس کو بہار شریعت وغیرہ کی عبارتوں کو اس کے ذریعے سمجھا جائے۔ تو اس کو شیئر کریں تاکہ جو ہمارا مقصد ہے ایک تو توقید کی طرف قریب آئے مزید، اور جو بہار شریعت اور ان کے اندر جو مسائل کو لکھے گئے وہ اچھے انداز کے اندر سمجھ آ سکیں اور وہ امت تک پہنچے، تو ہمارا یہ کام بھی پورا ہو۔ تو یہ میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں، تو آپ یہ شیئر بھی مزید کیجیے گا اور اس کو پڑھیے گا بھی انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو کافی فوائد حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب اپنے مسائل فقہیہ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے؟ وقت فجر بہت کمال تشریح کی ہے مصنف بہار شریعت نے، مطلب یوں سمجھیے کہ کمال کر دیا نا۔ یہ بہار شریعت وہ کتاب ہی کمال ہے، اور توقید کے اعتبار سے بھی انہوں نے کمال کیا ہے۔ جو اتنے کم صفحات کے اندر جو آپ نے تحقیق کیے نا، اور جو باتیں بیان کی ہیں آسان لفظوں کے اندر، اپنے دور کے حساب سے جو آسان لفظوں کے اندر انہوں نے کمال کیا ہے نا، کمال ہے، لاجواب۔ بندہ پڑھ لینا مزہ آ جائے۔ وقت فجر
طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے. اچھا ایک اور بھی بات عرض کروں نا، آپ لوگوں کے ہونے سے بہت کچھ فوائد ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کی موجودگی توقید کا فائدہ اٹھا سکتی ہے نا، آپ لوگوں کی موجودگی توقید کو فائدہ پہنچائے. ہونا تو یہ چاہیے آپ لوگوں کا وجود اب توقید کو فائدہ بخشے. لیول 4 کا مقصد کو اب کوئی عام بات نہیں ہے. اب آپ لوگ لیول 4 کے اندر آ گئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. آپ لوگ لیول 4 کے اندر ہیں. اب میں آپ کو اپنا تو کیا بتاؤں، اپنا تو نہیں بتا سکوں گا. یہ بول کے بھی میں نے اپنا بتا دیا. خیر شیطان تو شیطان ہی ہے. آپ کا ہونا یہ چاہیے کہ اساتذہ جب پڑھا رہے ہو تو یہ والی کیفیت بھی آ جاتی ہے. بعض اوقات ہر استاد کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، لیکن اب اس پر کیا بولا جائے اور کیا نہیں بولا جائے. لیکن آپ کے کم از کم طلبہ بھی اس طرح کی کیفیت میں ہو کہ آپ سے فائدہ حاصل کریں. آپ ان کو توقید کی باتیں بتائیں کہ یار دیکھو یہ بات آئی تھی، طول کے اندر پھیل رہی ہے، عرض میں پھیل رہا ہے، یہ دیکھو یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے. آپ ایک ہی دو دو باتیں بتا دیں. یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ بھائی کوئی علم توقید کورس کرنا آئے گا تو ہی آپ اس کو علم توقید کی باتیں سکھائیں گے. کیا آپ ہدایت کے تحت نور الرضا کتاب نے نور الرضا پڑھی، ہدایت تو چلو آگے کی کتاب ہو گئی، نور الرضا آپ نے پڑھی. نور الرضا کے تحت صبح صادق آئی تو صبح صادق کے تحت آپ کیا اس کو اتنی سی بات نہیں بتا سکتے کہ یہ چوڑائی میں پھیلتی ہے، چوڑائی میں اسی طریقے سے پھیلتی ہے. آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں. آپ اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی یہ اس طریقے سے پھیلتی ہے اور یہ مشرق سے پھیلتی ہے. آسانی سے بتا سکتے ہیں. کیوں؟ جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ رہنمائی کرتا ہے بھائی جان. آپ اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ صبح صادق سے پہلے بھائی یہ ایک صبح کاذب ہوتی ہے جو لمبائی میں پھیلتی ہے، لمبائی کے اندر اوپر سے نیچے آتی ہے. آپ اس کو بتا سکتے ہیں. جذبہ رہنمائی کرتا ہے. آپ اس کو یوں پھیلائے، بات کو شوق پیدا کرے، یوں ایک اس طرح پیدا نہ کرے کہ علم توقید مشکل ہے. آپ بات بات کے اندر کوئی بات پیدا ہو، کوئی بات موضوع چلے، آپ علم توقید کسی بات بتا دیں جس سے دلچسپی پیدا ہو. اچھا علم توقید میں یہ ہوتا ہے، یار بتاؤ نا علم توقید کورس کب ہوگا؟ یار ایسے ایسے ہوگا، شعبان کے اندر کورس ہو رہا ہے، آپ بھی لے لو. تو یوں آپ کس چلتے پھرتے علم توقید کی آپ ایک دعوت بن جائے. جس شہر ہونا تو یہ چاہیے آپ جس شہر میں موجود ہیں تو وہ شہر کے اندر ایک علم کی شمع جل جائے، علم توقید کی ایک شمع جل جائے کہ یار ایک واقعی وہ کہ ہم نے اپنے آپ سے اسے دیے جلا دیے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، ہمارے میں پتہ نہیں اخلاص ہے یا نہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں. اللہ پاک بس خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. لیکن اللہ کرے کہ ہمارے کوئی کرنے سے، ہمارے کوئی سکھانے سے، ہمارے کوئی بولنے سے، ہمارے کوئی ترغیب دلانے سے کوئی ایسا پڑ جائے، کوئی اخلاص والا پڑ جائے، اللہ پاک وہی قبول کر لے، اس کے صدقے ہمیں بخش دے. تو ہم کوئی دین کی خدمت کر لینا، کوئی ایسا جذبہ پیدا کر لے. کوئی یہ ضروری نہیں ہے ان میں توقید کے لیے بھی ہو، دوسری چیزوں کے لیے بھی. نماز کا مقصد، نماز کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو بالکل کوئی مدنی قافلے میں آئے گا، کوئی 12 ماہ کا مدنی قافلے کی نیت کر کے آئے گا تو آپ اس کو نماز کی دعوت دیں گے. آپ جس سے روز ملاقات کرتے ہیں، آپ چیز لینے جا رہے ہیں، آپ کوئی گھر کا سامان لینے جا رہے ہیں، آپ اس کو نماز کی دعوت دے سکتے ہیں، داڑھی رکھنے کا ذہن دے سکتے ہیں موقع محل کی مناسبت سے. تو جذبہ رہنمائی کرتا ہے. موقع محل مناسبت دیکھیں، کبھی موقع بنائیں اور یہ بھی نہیں بولے کہ موقع مل ہی نہیں رہا. موقع کبھی کبھی بنانا بھی پڑتا ہے. جب اپنا مطلب ہوتا ہے تو انسان موقع بناتا ہی ہے. تو موقع بنائے بھی، لوگوں کو بنا کر دے بھی، علم کو پھیلائے بھی، خود سیکھے بھی، اور بس ان کی شمع کو پھیلاتے رہے اور اللہ پاک بس قبول فرما لے. تو خیر موضوع کہیں اور ہی نکل گیا. کافی وقت کافی ہو گیا، پڑھنا کافی سارا ہے. مسائل فقہیہ، وقت فجر. طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے. صبح صادق کی ایک روشنی ہے، پورب یعنی مشرق کی جانب، جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والے. اچھا یہ ہے تقریب اعتبار سے بات کہ جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے وہاں سے یہ پورب کی روشنی نظر آتی ہے. مطلب وہاں پر یہ صبح صادق کی روشنی نظر آئے گی. حقیقتاً ایسا نہیں ہوگا. حقیقتاً یہ ہوگا کہ جہاں پر سورج ہوگا اس کے اوپر یہ روشنی نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ روشنی کا تعلق ہے سورج سے. دیکھیں یہ باتیں باریک باتیں ہیں، اس کو سمجھ لیں، اپنی کتابوں پہ حاشیہ لگا لیں. میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان سے آپ کو
فوائد حاصل ہوں گے. یہ باتیں اس طرح یہ نارملی اس طرح پتہ نہیں چلتی نا ان کتابوں کے اندر. یہ توقید کی کتابوں کے اندر یہ سمجھے کہ اس طرح ہوتی قید مذکور کی طرح ہوتی ہے کہ یہ ایسی قیدیں ہوتی ہیں جن کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی, ان کو مذکور کی طرح سمجھا جاتا ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ جہاں پر سورج ہوگا اس کے اوپر صبح صادق کی روشنی نظر آئے گی, اس کے آس پاس روشنی نظر نہیں ہے, مطلب اس کے آس پاس روشنی نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ سورج کا ہر وقت کچھ نہ کچھ سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو جہاں پر سے سورج طلوع ہوا ہے وہاں پر, یعنی مثال کے طور پر سورج طلوع ہوا ہے 6:30 بجے اور فجر ہوئی ہے یعنی صبح صادق ہوئی ہے 5 بجے, تو 5 بجے اور 6:30 بجے 1.5 گھنٹے کے ڈفرنس کے اندر سورج کی سمت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آئی ہوگی, تو ان کے درجات میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر صبح صادق طلوع ہوئی ہوگی اور جہاں پر سورج طلوع ہوگا وہاں پر کوئی نہ کوئی فرق ہوگا. لیکن بار شریعت عوامی انداز میں کتاب لکھی گئی ہے, عوام کو سمجھانے جائیں گے تو کس طرح سمجھائیں. اب ان کو یہ بولے کہ جہاں پر سورج ہے تو ان کو تو یہی نظر نہیں آئے گا سورج کہاں پر, صبح صادق کے وقت سورج تو نظر نہیں آتا. تو اب ان کو کچھ تو سمجھانا تھا, تو فرق زیادہ نہیں پڑتا, 10 12 13 درجے کا فرق پڑتا تقریباً چھوٹے عرضے بلاد پر. تو اس وجہ سے ان کو یہ بول دیا کہ بھائی جہاں سے آج تو آفتاب طلوع ہونے والا ہے وہاں پہ نظر آئے گا, ورنہ حقیقتاً جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر سورج ہوگا اس کے اوپر یہ روشنی نظر آئے گی, جہاں سے آفتاب طلوع ہونے والا ہے وہاں پر یہ روشنی نظر نہیں آئے گی. واللہ اعلم. آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے. اور اس سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراز سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے. صبح صادق سے اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوب و شمالم دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے. یہ دراز سفیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے, اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا. یہ جو بعض نے لکھا ہے کہ صبح کاذب سفیدی کے بعد جا کر تاریکی ہو جاتی ہے, محض غلط ہے. صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے. مختار یہ ہے کہ نماز فجر میں صبح صادق کے سفیدی چمک کر ذرا پھیلنی شروع ہو اس کا اعتبار کیا جائے, اور عشاء سحری کھانے میں اس کے ابتدائی طلوع کا اعتبار ہو. یہ اس کی وجہ سے کہ بعض کا اختلاف ہے. یہ فتح رج شریف انشاءاللہ یہ آئے گا, اس کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے. اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ کہاں پر کم سے کم منٹ ہوتے ہیں, کہاں پر زیادہ سے زیادہ منٹ ہوتے ہیں. پھر آپ سے میں سوال کروں گا کہ آپ اپنے شہر کا نکال کے لائیے گا کہ آپ کی شہر میں کم سے کم کتنے منٹ ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنے منٹ ہوتے ہیں. کیسے نکالے گا آپ نے غور کرنا ہے. صبح صادق چمکنے سے طلوع آفتاب تک ان بلاد میں کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے, اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ. نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ. 21 مارچ کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے, پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 22 جون کو پورا 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے. پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ 22 ستمبر کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے. پھر بڑھتا ہے یہاں تک کہ 22 دسمبر کو 1 گھنٹہ 24 منٹ ہو جاتا ہے. پھر کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ 21 مارچ کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے. جو شخص وقت صحیح نہ جانتا ہو, اب یہ دیکھیے گا, جو شخص وقت صحیح نہ جانتا ہو گرمیوں میں 1 گھنٹہ 40 منٹ باقی رہنے پر سحری کھانا چھوڑ دے, خصوصاً جون جولائی میں, اور جاڑوں میں 1.5 گھنٹہ رہنے پر, 1 گھنٹہ 40 منٹ باقی رہنے پر. کیونکہ زیادہ سے زیادہ کتنا 1 گھنٹہ 35 منٹ ہے, تو 5 منٹ کی احتیاط رکھتے ہوئے 1 گھنٹہ 40 منٹ کرنا. گرمیوں کے اندر زیادہ گرمیوں کے اندر فرق پڑ رہا ہے, تو 1 گھنٹہ 35 منٹ کے اوپر بھی 5 منٹ احتیاطی بڑھا کر 1 گھنٹہ 40 منٹ پہلے سحری کھانا چھوڑ دے. اور خصوصاً جون جولائی میں, اور جاڑوں میں 1.5 گھنٹہ رہنے پر خصوصاً دسمبر جنوری میں, اور مارچ اور ستمبر کے اواخر میں جب دن رات برابر ہوتے ہیں تو سحری 1 گھنٹہ 24 منٹ پر چھوڑے, اور سحری چھوڑنے کا جو وقت بیان کیا گیا ہے اس کے 8-10 منٹ بعد اذان کی جائے.
اب کیوں ایسا نہ ہو اذان بھی اسی کے حساب سے دیجیے اذان، کیونکہ سحری کی ہم پہلے بند کر دیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اذان پہلے تھوڑی دے سکتے ہیں، اذان تو وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جائے گی، اذان پہلے دے دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اذان بعد کہی جائے تاکہ سحری اور اذان دونوں طرف احتیاط رہے. بعض نواقف آفتاب نکلنے سے پونے دو گھنٹے پہلے اذان کہہ دیتے ہیں، پھر اسی وقت سنت بلکہ فرض بھی بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں، نہ یہ اذان ہو نہ نماز. بعضوں نے رات کا 7واں حصہ وقت فجر سمجھ رکھا ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں. ماہ جون جولائی میں جبکہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات تقریباً 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، جب رات 10 گھنٹے کی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان دنوں تو البتہ وقت صبح رات کا 7واں حصہ یا اس سے چند منٹ پہلے ہو جاتا ہے، مگر دسمبر جنوری میں جبکہ رات 14 گھنٹے کی ہوتی ہے اس وقت وقت فجر 9واں حصہ بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے. ابتدائی وقت فجر کی شناخت دشوار ہے. اب نئی بات ہو گئی کہ ابتدائی وقت فجر کی شناخت دشوار ہے، خصوصاً جب کہ گرد و غبار ہو یا چاندنی رات ہو. جب چاندنی رات ہوگی، دیکھیں چاندنی رات ہوگی تو مشاہدہ کرنا مشکل ہو جائے گا، یا گرد و غبار ہوگا تو مشاہدہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اور سوچیں جب روڈ کی لائٹیں جل رہی ہوں گی تو مشاہدہ کرنا کتنا مشکل ہوگا، ناممکن ہوگا، مشاہدہ ہی نہیں ہو سکے گا. اور یہ تو باقاعدہ اس کا کافی تجربہ ہے. آپ دیکھ لیں ستارے نظر نہیں آتے تو یہ صبح صادق وغیرہ کا مشاہدہ کیسے ہوگا؟ لہذا ہمیشہ طلوع آفتاب کا خیال رکھیں کہ آج جس وقت طلوع ہوا دوسرے دن اسی حساب سے وقت متذکرہ بالا کے اندر نماز اذان و نماز فجر ادا کی جائے از افادات رضویہ. وقت ظہر و جمعہ آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے دو چند ہو جائے. یاد رکھیے گا سایہ اصلی کا ڈبل نہیں ہوگا بلکہ چیز کا ڈبل ہوگا. سایہ اصلی کا ڈبل مانیں گے تو کافی مسائل لازم آ جائیں گے. اس کے لیے توقیت غزالی کے اندر میں نے کچھ خرابیاں لکھی ہیں، اور ہم غالباً میں نے لیول 2 کے اندر یہ پوری بیان کی تھی، توقیت غزالی سے ہی میں نے پڑھ کے سنائی تھی، تو اس میں سے آپ دیکھ لیجئے گا. اب سایہ اصلی وغیرہ کی تعریفات. ہر دن کا سایہ اصلی وہ سایہ ہے کہ اس دن آفتاب کے خط نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتا ہے، اور وہ موسم اور بلاد کے مختلف ہونے سے، دو چیزیں موسم اور بلاد کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے. دن جتنا گھٹتا ہے سایہ بڑھتا جاتا ہے، اور دن جتنا بڑھتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے. یعنی کہ سورج طلوع ہوگا سایہ بڑا ہوگا، جتنا سورج بلند ہوتا جائے گا سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا. پھر جب بالکل عین ہمارے سر پر آ جائے گا تو سایہ بالکل ختم ہو جائے گا، یہ سر کے تھوڑا آس پاس ہوگا تو سایہ کم ہوگا. پھر دوبارہ جب ڈھل جائے گا تو سایہ بڑا ہونا شروع ہوگا، یہاں تک کہ غروب ہونے لگے گا تو سایہ بہت بڑا ہوگا. یہاں تک کہ اس طرح بھی روایتیں موجود ہیں کہ جنت کے اندر اسی طرح کا سایہ ہوگا جس طرح صبح صادق کے وقت کا سایہ ہوتا ہے. تو اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ جیسے کہ صبح صادق کا سایہ ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، تو اسی طرح جنت کا موسم بھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہوگا. نہ کہ یہ کیونکہ جنت کے اندر سورج وغیرہ تو ہوگا ہی نہیں، تو سایہ کی بات ہی نہیں ہے. یعنی جاڑوں میں زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں کم. جاڑوں کے اندر یہ بھی، اب دیکھیں سردیوں کے اندر سایہ اصلی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کن شہروں کے حساب سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے شہروں کے حساب سے بات کر رہے ہیں، جنوبی دنیا کے حساب سے بات نہیں ہوگی. شمالی دنیا کے حساب سے تو بات درست ہے، لیکن جب جنوبی دنیا میں جائیں گے تو جنوبی دنیا میں بات الٹی ہو جائے گی. اور ان شہروں میں کہ خط سوا کے قریب ہے واقع ہے کم ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ بعض موسم میں بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. جب آفتاب بالکل سمت راست پر ہوتا ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب آفتاب بالکل سمت راست پر ہو تو سایہ اصلی بالکل بھی نہیں ہوتا. چنانچہ موسم سرما ماہ دسمبر میں ہمارے ملک کے عرض بلد 48 درجے کے قریب آ گیا. اچھا میں پیچھے وہ ذکر کرنا بھول گیا کہ جو وہاں پہ آیا تھا، آپ نے تمام نے اپنے اپنے شہروں کا نکال کے لانا ہے کہ اسی سے کہ اب آپ کے شہر کا کم سے کم فجر کا وقت کتنا ہے اور زیادہ سے زیادہ فجر کا وقت کتنا ہے.
اب کس طریقے سے نکالیں گے، اگر وہ آپ اس مسئلے کے اوپر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے نکلے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے نکال کے لاتا ہے اور کون دماغ چلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگ کر لیں گے، ماشاءاللہ لیول 4 کے طلبہ کرام ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ملک کے عرض بلد پر کے 28 درجے کے قریب واقع ہے، بریلی شریف کو فرما رہے ہیں 8.5 قدم سے زائد یعنی سوائے قریب سایہ اصلی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیسے، اب ایک بات سنیے، پہلے تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ ہمارا جو سایہ، جو جسم کو، جو ہمارا جو قد ہے نا، اس کو ناپنے کے بزرگان دین نے مختلف طریقے کار اپنا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے قدم کے ذریعے بھی ناپتے ہیں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ ہمارا جو قدم ہے نا، ہمارے 7 قدم کے برابر ہمارا قد ہوتا ہے۔ یعنی اگر اپنا قد ناپنا ہے تو اپنے اگر 7 قدم لگا لیں تو ایک قد بنے گا۔ یعنی کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کا سایہ بن رہا ہے اور آپ کا سایہ آپ کے مثال کے طور پہ آپ 12 بجے کھڑے ہوئے اور آپ کا سایہ بن رہا ہے، وہ آپ نے ایک شخص سے بولا کہ بھائی جہاں تک میرا سایہ بن رہا ہے وہاں پر ایک کوئی چیز، ڈنڈا لگا دو، کوئی چیز لگا دو۔ اب آپ نے قدم رکھ رکھ کے بالکل برابر برابر قدم رکھ کے چیک کیے تو وہ بالکل 7 قدم بن رہے تھے نا۔ قدم سمجھ رہے ہوں گے، قدم تو آپ ماشاءاللہ، تو 7 قدم بن رہے تھے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سایہ بن رہا ہے وہ بالکل ایک قد بن رہا ہے آپ کا، یعنی کہ ایک گنا سایہ بن رہا ہے، بالکل آپ کا ایک قد کے برابر سایہ بن رہا ہے۔ تو 7 قدم کس کے برابر ہو گئے؟ ایک قد کے برابر ہو گئے۔ تو رد المختار وغیرہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اور بعض کہتے ہیں 6.5 قدم کے برابر ہوتا ہے، لیکن جو فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جد المختار میں فرمایا ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ 7 قدم پر کے برابر ایک قدم ہوتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ 8.5 قدم، یعنی کہ ہمارے یہاں پہ جو سایہ اصلی بنتا ہے موسم سرما میں، وہ 8.5 قدم بنتا ہے، یعنی کہ سوا کے قریب بنتا ہے۔ اب دیکھ لیں، سو 8.5 قدم کو آپ ڈیوائڈ کر دیں 7، 1.214 بنے گا، تو سوا کے قریب قریب بنے گا۔ 1.214 بن رہا ہے، تو جب ہی فرما رہے ہیں کہ سوا کے یعنی سوا کے قریب قریب سایہ اصلی ہو جاتا ہے۔ اور مکہ معظمہ جو 21 درجے پر واقع ہے، یہ 0 نہیں آئے گا، یہ 0.21 ہے۔ تو 0 جو 21 درجے پر واقع ہے ان دنوں میں 7 قدم سے کچھ ہی زائد ہوتا ہے، یعنی کہ ایک گنا ہوتا ہے، اس سے زائد بھی پھر نہیں ہوتا۔ اس طرح موسم گرما میں مکہ معظمہ میں 27 مئی سے 30 مئی تک دوپہر کے وقت بالکل سایہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر وہ سایہ الٹا ظاہر ہوتا ہے، یہ بات سمجھے گا، وہاں پر سایہ الٹا ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ سورج اگر سایہ ہمیشہ الٹا بنتا ہے، یاد رکھیے گا، سورج اگر شمال میں ہوگا تو سایہ جنوب میں بنے گا، سورج اگر مشرق میں ہوگا تو سایہ مغرب میں بنے گا، سورج اگر مغرب میں ہوگا تو سایہ مشرق میں بنے گا۔ تو جب سورج 27 28 تک دوپہر کے وقت بالکل بھی سایہ نہیں ہوتا، کیونکہ سورج عین سر پر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سایہ الٹا ظاہر ہوتا ہے، یعنی سایہ جو شمال کو پڑتا تھا مکہ معظمہ کو جنوب کو ہوتا ہے، یعنی کہ اب سورج شمال کو چلے گیا، جب سورج شمال میں چلے گیا تو اب سایہ جنوب کی جانب چلے جاتا ہے، سایہ جنوب میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ ہمارے علاقے کے اندر ہمیشہ جو سایہ ہوتا ہے وہ جنوب کو ہی۔ 1 منٹ رکیے، سایہ شمال کو پڑے گا،
سایہ پہلے شمال کو پڑتا تھا، تو اب مکہ معظمہ میں جنوب کو ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ سایہ شمال میں ہی رہتا ہے، کبھی بھی جنوب میں نہیں جاتا، کیونکہ ہمیشہ ہمارے لیے پاکستان وغیرہ میں ہندوستان کے جو اکثر علاقے ہیں، یعنی اکثر کھلائیں گے، اکثر تو نہیں کھلائیں گے، ہندوستان تو کافی بڑا ہے، یعنی کہ وہ علاقے جن کا میل اعظم سے بڑا ہے، تو ان کے لیے جو سایہ رہتا ہے وہ شمال میں رہتا ہے، کیونکہ وہ جنوبی دنیا میں واقع ہیں۔ جنوبی دنیا سے مراد کیا ہے کہ وہ میل اعظم سے جنوب میں واقع ہیں، تو ان کے لیے کعبہ شریف وہ جنوب میں رہتا ہے، تو سایہ ان کا شمال میں بنتا ہے، الٹ بنتا ہے۔ اور 22 جون تک پاؤں قدم تک پھر گھٹتا ہے، یہاں تک کہ 15 جولائی سے 18 جولائی تک پھر معدوم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر شمال کی طرف ظاہر ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں نہ کبھی جنوب میں پڑتا ہے نہ کبھی معدوم ہوتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں آگے یہ فرما دیا، ہمارے ملک میں نہ کبھی جنوب میں پڑتا ہے نہ کبھی معدوم ہوتا ہے، بلکہ سب سے کم سایہ 22 جون کو نصف قدم باقی رہتا ہے، یعنی کہ جب جنوب میں بھی نہیں پڑتا اور معدوم نہیں ہوتا تو پتہ کیا چلا، شمال میں رہتا ہے ہمیشہ۔ آفتاب ڈلنے کی پہچان، کیا آفتاب ڈلنا شروع ہو گیا؟ آفتاب ڈلنے کی پہچان یہ ہے کہ برابر زمین میں ہموار لکڑی اس طرح سیدھی نصب کریں کہ مشرق یا مغرب کو اصلاً جھکی نہ ہو۔ آفتاب جتنا بلند ہو جائے گا اس لکڑی کا سایہ کم ہوتا جائے گا، جب کم ہونا موقوف ہو جائے تو اس وقت خط نصف النہار پر پہنچا، اس وقت کا سایہ سایہ اصلی ہے، اس کے بعد بڑھنا شروع ہوگا، یہ دلیل ہے کہ خط نصف النہار سے متجاوز ہوا، اب زور کا وقت ہوا۔ یہ ایک تخمینہ ہے، اس کے لیے سایہ کا کم و بیش ہونا خصوصاً موسم گرما میں جلد متمیز نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر طریقہ خط نصف النہار کا ہے کہ ہموار زمین میں نہایت صحیح کمپاس سے سوئی کی سیدھ پر خط نصف النہار کھینچ دیں، اور ان ملکوں میں اس خط کے جنوبی کنارے پر کوئی مخروطی شکل کی، مخروط کہتے ہیں کوئی نوکیلی والی چیز ہوتی ہے نا، اس کو جو تکونی چیز ہوتی ہے، مخروطی شکل کی نہایت باریک نوکدار لکڑی خوب سیدھی نصب کریں کہ شرق و غرب کو اصلاً جھکی نہ ہو، اور وہ خط نصف النہار اس کے قاعدے کے عین وسط میں ہو۔ جب اس کی نوک کا سایہ اس خط پر منطبق ہو تو دوپہر ہو گیا، جب بال برابر پورب کو جھکے تو دوپہر ہو ڈھل گیا، زہر کا وقت آ گیا، یعنی دوپہر ہوتی ہے، یعنی ظہر ہوتی ہے تو دوپہر ختم ہو جاتی ہے، دوپہر شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوپہر ہوتی ہے، ظہر ہوتی ہے تو دوپہر شروع ہوتی ہے، ظہر ہوتی ہے تو شام شروع ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ الٹا حساب ہے، ظہر ہونے پر دوپہر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ فارمولے کے ذریعے یعنی کہ آفتاب ڈلنے کی پہچان اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ فارمولے کے ذریعے آپ نکال لیں ظہر کا وقت، اور کیونکہ یہ فارمولے مشکل ہیں، جس کی پریکٹس نہ ہو تو وہ نکالنے میں غلطی کر جائے گا، تو آپ جب فارمولے کے ذریعے وقت نکال لیں گے تو اس کے بعد کیا کریں کہ اس وقت کے اوپر جو سایہ بننا ہے اس کو نشان لگا لیں، بس یہ جو نشان بنے گا یہ خط نصف النہار ہوگا، تو یہی خط شمال و جنوب ہوگا، تو اس کے ذریعے آپ کو سمجھ حاصل ہو جائے گی، اور اگلے دن وغیرہ پورے سال کے لیے آپ اسی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بھی اس کے اوپر سایہ پڑ رہا ہوگا تو عین ظہر کا وقت ہوگا، اور اس سے آگے پیچھے ہوگا تو اس کا مطلب آپ ظہر کا وقت اسی کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ وقت عصر، بعد ختم ہونے وقت ظہر کے یعنی سوائے سایہ اصلی کے 2 مثل سایہ ہونے سے آفتاب ڈوبنے تک ہے۔ فائدہ، ان بلاد میں وقت عصر کم از کم 1 گھنٹہ 35 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 6 منٹ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 24 اکتوبر تحویل اقرب سے آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 36 منٹ، پھر 1 نومبر سے 18 فروری یعنی پونے 4 مہینے تقریباً 1 گھنٹہ 35 منٹ، سال میں یہ سب سے چھوٹا وقت اثر ہے۔ ان بلاد میں اثر کا وقت کبھی ان سے کم نہیں ہوتا۔ پھر 19 فروری تحویل حوت، یہ سارے کے سارے اقرب حوت یہ اس کے برجوں کے نام ہیں۔ ختم ماہ 1 گھنٹہ 36 منٹ، پھر مارچ کے ہفتہ اول میں 1 گھنٹہ 37 منٹ، ہفتہ دوم میں 1 گھنٹہ 38 منٹ، ہفتہ سوم میں 1 گھنٹہ 40 منٹ، پھر 21 مارچ طویل حمل سے آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 41 منٹ، پھر اپریل کے ہفتہ اول میں 1 گھنٹہ
43 منٹ، دوسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 45 منٹ. اتنی آسانی کر دی نا کہ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پورے سال کا دے دیا انہوں نے. تیسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 48 منٹ، پھر 20-21 اپریل تحویل 100 سے آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 50 منٹ، پھر مئی کے ہفتہ اول میں 1 گھنٹہ 53 منٹ، ہفتہ دوم میں 1 گھنٹہ 55 منٹ، ہفتہ سوم میں 1 گھنٹہ 58 منٹ، پھر 22-23 مئی تحویل جوزہ سے آخر ماہ تک 2 گھنٹے 1 منٹ، پھر جون کے پہلے ہفتے میں 2 گھنٹے 3 منٹ، ہفتہ دوم میں 2 گھنٹے 4 منٹ، ہفتہ سوم میں 2 گھنٹے 5 منٹ، پھر 22 جون تحویل سرطان سے آخر ماہ تک 2 گھنٹے 6 منٹ، پھر ہفتہ اول جولائی میں 2 گھنٹے 5 منٹ، پھر دوسرے ہفتے میں 2 گھنٹے 4 منٹ، تیسرے ہفتے میں 2 گھنٹے 2 منٹ، پھر 23 جولائی تحویل اسد کو 2 گھنٹے 1 منٹ، اس کے بعد سے آخر ماہ تک 2 گھنٹے، پھر اگست کے پہلے گھنٹے میں 1 گھنٹہ 58 منٹ، دوسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 55 منٹ، تیسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 51 منٹ، پھر 23-24 اگست تحویل سنبلہ کو 1 گھنٹہ 50 منٹ، اس کے بعد سے آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 48 منٹ، پھر ہفتہ اول ستمبر میں 1 گھنٹہ 46 منٹ، دوسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 44 منٹ، تیسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 42 منٹ، پھر 23-24 ستمبر کو تحویل میزان میں 1 گھنٹہ 41 منٹ، پھر اس کے بعد آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 40 منٹ، پھر ہفتہ اول اکتوبر میں 1 گھنٹہ 49 منٹ 39 منٹ، پھر ہفتہ دوم میں 1 گھنٹہ 38 منٹ، پھر ہفتہ سوم میں 23 اکتوبر 1 گھنٹہ 37 منٹ. غروب آفتاب سے بیشتر وقت اثر شروع ہوتا ہے. وقت مغرب. وقت مغرب غروب آفتاب سے غروب شفق تک ہے. شفق ہمارے مذہب میں اس سفیدی کا نام ہے جو جانب مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے، اور یہ وقت ان شہروں میں کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ رہتا ہے. فقیر نے بھی بکثرت اس کا تجربہ کیا. فائدہ: ہر روز کے صبح اور مغرب دونوں کے وقت برابر ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنا فجر کا دورانیہ ہوگا اتنا ہی مغرب کا دورانیہ بھی ہوگا. تو اسی کے ذریعے وہ بھی فارمولاز بنتے ہیں کہ جو آپ نے لیول 1 کے اندر پڑھے تھے کہ اگر آپ کو دن کے 3 کوئی اوقات معلوم ہو تو آپ بقیہ 3 بھی معلوم کر سکتے ہیں. اس کے پوری کی پوری 20 صورتیں بنتی ہیں جو کہ توقیت غزالی میں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں. وقت عشاء و وتر. غروب سفیدی مذکور سے طلوع فجر تک ہے. اس جنوباً شمالاً پھیلی ہوئی سفیدی کے بعد جو سفیدی شرقاً غرباً طویل باقی رہتی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں، وہ جانب شرق میں صبح کاذب کی مثل ہے. اگرچہ عشاء و وتر کا وقت ایک ہے مگر باہم ان میں ترتیب فرض ہے کہ عشاء سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں. البتہ بھول کر اگر وتر پہلے پڑھ لیے یا بعد کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ تو وتر ہو گئے. جن شہروں میں عشاء کا وقت ہی نہ آئے کہ شفق ڈوبتے ہی یا ڈوبنے سے پہلے فجر طلوع کر آئے، جیسے بلغار اور لندن کے ان جگہوں میں ہر سال 40 رات ایسی ہوتی ہیں کہ عشاء کا وقت آتا ہی نہیں اور بعض دنوں میں سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے آتا ہے، وہاں والوں کو چاہیے کہ ان دنوں کی عشاء و وتر کی قضا پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی سوال ہو یہاں تک تو کر لیجیے. انشاءاللہ اوقات مستحبہ سے ہم کل پڑھیں گے. جی اس میں حدیث نمبر 12 کے تحت بیان کیا گیا تھا کہ عشاء کی نماز سیاہی آدھی رات تک مؤخر کر دیتا ہے کہ رب تعالیٰ آسمان پر خاص تجلی رحمت فرماتا ہے. یہ تہائی اور آدھی رات کا وقت کس طرح معلوم ہو؟ اس کا فارمولا نصاب توقید میں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو نکال کے بھیج دے رہا ہوں. مستحب اوقات کا بیان ہے نا، اس کے تحت انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، گروپ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. سر مزید یہ ہے کہ چینل کو بھی آپ سبسکرائب وغیرہ کریں اور اس کو اپنے دیگر تک شیئر کریں تاکہ مقصود یہی ہے کہ کیونکہ ایک تو ہے علم توقید اور مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس علم کو پھیلائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس علم کو
جتنا زیادہ اس سے بے پرواہی سے کام لیا گیا ہے اور جتنا یہ کمی کا شکار ہوا ہے اتنی زیادہ ہمیں اس کو پھیلانا ہے. تو انشاءاللہ اس پر پہلا لیول اپلوڈ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ شعبان کے مہینے میں اپلوڈ ہوگا. تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور ویڈیوز وغیرہ دکھائیں. انشاءاللہ وقت ملے گا تو مزید جو عوامی ویڈیوز بھی انشاءاللہ بنانے کی نیت ہے کہ عوامی ویڈیوز بھی بنائی جائے تاکہ مزید ایک شعور بھی پیدا ہو اور اس حوالے سے معلومات بھی ہو. اللہ پاک انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرمائے. کوئی سوال ہے ورنہ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.